ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان کے دل میں احساس تو پیدا ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، احساس ندامت، لیکن اب انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں اللہ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں۔ تو اللہ نے وہ الفاظ خود تلقین کر دیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو دیکھتا ہے نا، دل میں اس کے پشیمانی ہے اور وہ جو ہے پچھتا رہا ہے اپنے کیے پر، اور یہ وہ جو کیفیت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ آدمی شرمندگی کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے ننے ننے قطرے پسینے کے آ جائیں پشیمانی کی وجہ سے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ اتنے پسند ہے کہ وہ موتی سمجھ کر ان قطروں کو چن لیتا ہے۔ قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تو ایسا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہے وہ سورہ اعراف میں آئے ہیں، سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اب یہ ہے کہ یہ الفاظ ظاہر بات ہے اللہ کے تلقین کردہ ہیں، کبھی آپ کو بھی ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑے تو بہترین لفظ الفاظ یہی ہوں گے، اسی پر آپ اسی کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں وارد ہوئے۔ لیکن ان الفاظ پر منحصر نہیں ہے، اگر آپ اپنی زبان میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عہد کریں اللہ میں آئندہ یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ جو ہیں رٹے رٹائے کا لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ رٹے رٹائے میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا اور الفاظ آپ زبان سے نکال رہے ہیں، تو وہ بات تو پھر بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ تو اصل میں مطلب اور مفہوم تو پہلے ہے، مقدم ہے، وہ دل کے اندر وہ پشیمانی، یہ تو پچھتاوا یہ ہونا چاہیے اور عزم مصمم ہونا چاہیے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اس کے بغیر کوئی جو ہے توبہ، وہ توبہ ہے ہی نہیں پھر۔ تو یہ ہے، اگر اس کے بعد دل کے اندر جو کیفیات ہیں وہ الفاظ آپ کو یاد نہ بھی ہوں، اگر ہوں تو بہتر ہے۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب یہ واحد کا صیغہ ہو گیا، وہاں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، وہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ دونوں تھے اس میں، میاں بیوی آدم اور حوا۔ اس سے یہ کہ لیکن آپ وہ الفاظ استعمال کریں گے تو بہتر، ورنہ آپ اپنی زبان میں جو بھی بات کہیں وہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا جاننے والا ہے۔